ایک قطرہ زمین پہ گراؤ ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی، پہاڑ کڑوے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے عزت جلال و مرتبے کی قسم، اگر کافر قیامت تک حکومت کرے 6 بر اعظم پر، ساری دنیا کا حکمران بن جائے، قیامت تک سر درد بھی نہ ہو، اور اس شان سے حکومت کرے کوئی مقابلے میں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ اس جہنم میں چلا گیا ہے تو یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایک سفر میں آپ تھے، ایک صحابی اونٹنی سے گرے تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ اٹھاؤ، پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ انہوں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر باندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت سے پتھر باندھا ہوا تھا، گرے اور انتقال کر گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کپڑا ہٹوایا ہے کہ میں نے دیکھا جو ہی جسم اور روح میں جدائی ہوئی تو جنت کی حوریں کھانے لے کر اس کے سامنے آ کر نوالے بنا بنا کے اسے کھلا رہی تھیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کا غیبی نظام چل چکا ہے، مہلت کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، ساری دنیا میں بے حیائی پھیل چکی ہے۔ سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، سب سے زیادہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، باقی قوموں پر اللہ نے کفر کا دفع لگایا کہ تم کفر کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ قوم لوط پہ صرف ایک دفعہ کفر کا دفعہ لگایا ہے، باقی جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو مجرم قرار دیا ہے تو ان کی اس بدماشی کی وجہ سے مجرم قرار دیا ہے، صرف ایک دفعہ ان کے کفر کا گلہ کیا، باقی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ الزام لگایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، بدبختو کیا کر رہے ہو؟ مرد سے شہوت پوری کر رہا ہے، یہ پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پھر جب اللہ پکڑنے پر آیا، سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ میرے بھائیو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دو مہلت دیتا ہے، روزے چھوڑ دو مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسانیت بے حیا ہو جائے، جب انسانیت کے حیا کا جنازہ اٹھ جائے اور تہذیب کے نام پر انسانیت ننگی ہو کر ناچنے لگے اور ثقافت کے نام پر جوان بیٹیاں گھنگرو باندھ لیں، جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ جائیں اور جھومنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، اس بے حیائی پر زمین فریاد کر اٹھتی ہے، یا اللہ مجھے پاک کر، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مجھے پاک کر۔ دیکھو میرے بھائیو، جب تک گندا پانی گٹر کے اندر چلتا رہتا ہے کوئی شور نہیں مچاتا، جب گٹر بند ہوتا ہے اور گندا پانی باہر نکلتا ہے پھر محلے والے شور مچاتے ہیں، بلاؤ کمیٹی والوں کو، بلاؤ کمیٹی والوں کو، پھر کمیٹی والے آتے ہیں، پھر وہ گٹر صاف کرتے ہیں۔ جب تک چار دیواری اور چھت کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ باہر آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کو گندا کر دیتے ہیں، وادیاں، دامن، کوثار، بحر و بر جب غلاظت سے بھر جاتے ہیں تو پھر یہ خود فریاد کرتے ہیں یا اللہ مجھے پاک کر، یا اللہ مجھے پاک کر۔ پھر اللہ کے پاک کرنے کا نظام چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4 عذاب مارے، 4 کٹھے عذاب۔ فطمسنا اعینہم، آنکھیں، چہرے برباد کر دیے، چہرے مسخ کر دیے، اور فرشتے کی چیخ اور صیحہ، اور جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور پتھروں کی بارش، امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، پتھروں کی بارش آئی، پھر چھوٹوں پر بھی پڑے، بڑوں پر بھی پڑے، عورتوں کے سر بھی پھٹے، مردوں کے سر بھی پھٹے، پھر ساری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے جا کر یوں زمین پر جو مارا، وزنی چیز کو زمین پہ پھینکو، زمین قریب نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس بستی کو اٹھا کر جو جبریل نے پھینکا 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی۔ جیسے یہ پہاڑ نہیں بیٹھ گئے، بعض پہاڑ بیٹھ گئے، تو زمین ایسے بیٹھی کہ 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی۔
تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی پکڑ تھی، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو پر بھی امتحان میں لے آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر دور کون سا ہوگا؟ خلافت راشدہ۔ اور عمر جن کو مانگا گیا، یا اللہ اعز الاسلام بأحد العمرین و بعمر بن الخطاب، جس کی خلافت رحمت، جس کی خلافت نور، جس کی خلافت ہدایت، جس کی خلافت اسلام کی عزت، جس کے دور میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد آئے ہے۔ اسی وادی میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی وادی میں پھرا ہوں، سوری شروع سے آخر تک کو تھوڑا سا ایسا چھوڑا، اس میں لشکر اسلام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ لشکر کے سالار ہیں، اور معاذ ابن جبل جیسے ان کے لشکر کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اللہ نے طاعون پھیلا دیا، طاعون پھیلا دیا، ایسی تکلیف دہ بیماری کہ مریض بے چین ہو کے دنیا چھوڑے تو اس کو اللہ کا عذاب کہیں گے۔ 30,000 لوگ شہید ہو گئے۔ 30,000 کون سے 30,000 کہ جن پر جہاں پاؤں رکھتے تھے دھرتی باغ باغ ہو جاتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے پہاڑ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، ان کے جسم سے ٹکرانے والی ہوائیں معطر ہو جاتی تھی، ان کے آنسو زمین آسمان کو نورانی بنا دیتے تھے۔ لیکن 30,000 آدمی اس وادی میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ کا امتحان تھا۔ ابو عبیدہ جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے اسی میں شہید ہوئے ہیں۔ میں ان کے مرقد پر گیا، ان کے مزار پہ گیا۔ معاذ بن جبل وہیں شہید ہوئے ہیں، ان کے مزار پر گیا۔ ساری پٹی میں شرحبیل ابن حسنہ، عبادہ بن صامت، ضرار بن ازور، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ، اتنے بڑے بڑے تقوی کے پہاڑ ایک ہی سڑک پر دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں، سب کو طاعون نے پکڑا۔ تو کیا اللہ ان پہ ناراض تھا؟ نیک لوگوں کی زمین ہل جائے امتحان ہے، بدکاروں کی زمین ہلے پکڑ ہے، پکڑ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نشانات کھل چکے ہیں۔ سارے توبہ کرو، سب لوگوں سے توبہ کرواؤ۔ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، حلال کے درجے میں کماؤ، کاروبار بڑھانے کے شوق چھوڑو، اور جماعتیں بن بن کر لوگوں کے پیچھے پھرو، اور خود بھی اللہ کے سامنے روو، ان کی بھی منت کرو، خود بھی توبہ کرو۔ بازاروں میں پھرو گانے والوں کے سامنے ہاتھ جو اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دو، بس کر دو، بس کر دو۔ اس طرح ایک ایک کی منت کرو، سود کھانے والوں کے پاؤں پکڑو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لاٹھیاں اٹھاؤ، یہ طریقہ غلط ہے۔ پاؤں پکڑو، منت کرو، روو دھوو، منت سماجت کرو کہ اللہ کے واسطے بس کرو، بس کرو۔ بے نمازی کے پاؤں پکڑو، جھوٹ بولنے والے کے پاؤں پکڑو، غیبت کرنے والے کے پاؤں پکڑو، ماں باپ کے نافرمان کے پاؤں پکڑو کہ میاں آ جاؤ ہم توبہ کر۔ جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ کے غضب کے فیصلے واپس ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر یہ اور کوئی شکل قائم نہ ہو جائے، پھر اسے کوئی اور شکل قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نجات کا راستہ ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم الشان نسبت عطا فرمائی ہے، اور بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام عطا فرمایا ہے جو اس وقت انسانیت کو بچانے کے لیے بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ جماعتیں بن بن کر اللہ کی راہ میں پھرو، جماعتیں بن بن کر لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالو، نکلو بھی صحیح، نکالو بھی صحیح۔ یہ اللہ کی راہوں کی نقل و حرکت، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، کون ٹکر لے سکتا ہے؟ زمین اس کی، پہاڑ اس کے، ہوا اس کی، آسمان اس کا، دھرتی اس کی، آکاش اس کا، میں اس کا، میرا سب کچھ اس کا۔ میں اللہ سے کیا ٹکر لے سکتا ہوں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے در پہ جھک کر اسے منایا جائے، اور اس کی خوشخبری ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ جو گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کر آٹے کی بوری کی طرح سر پہ اٹھا کر آ رہا ہے، 70 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ، 90 سال کے، 100 سال کے، 1000 سال کے، 1000 سال چھوڑو،
اتنے گناہ کیے کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ اس زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک ساروں گناہوں سے اس سارے خلا کو بھر دے، پیک کر دے، فل کر دے، تو ہو اور تیرے گناہ ہوں، پھر ایک قدم اٹھ کے میری طرف آ، میں عرشوں سے اتر کر آگے تیرا استقبال کروں۔